بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنی ساس کی لاڈلی بہو تھی۔ جب اس گھر میں بیاہ کر آئی وہ میرے صدقے واری جاتی تھیں۔ محلے کی عورتوں سے میری تعریف کرتیں، کہتیں کہ ایسی بہو قسمت والوں ہی کو ملتی ہے۔ صحیح بات ہے، میں ان کی بہن کی بیٹی تھی، اسی وجہ سے ان کو عزیز تھی، تبھی میں بھی انہیں خالہ جان کر نہیں ماں سمجھ کر ان کی خدمت کرتی۔ مگر عورت کی ساس اس سے جتنی بھی خوش ہو، اس کے من کا آنگن تو شوہر کی خوشی سے ہی کھلتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے مجھ پر نظر نہ ڈالی۔ میں منتظر ہی رہی کہ شاید وہ ایک نظر کرم مجھ پر بھی ڈالیں، مگر انہوں نے مجھے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میری شادی کی رات بھی عجیب تھی۔ میں گھونگھٹ نکالے اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور میرے شوہر موصوف سامنے صوفے پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے ان سے بات کرنے کی ایک دو بار کوشش بھی کی، مگر ان کی رکھائی ایسی تھی کہ دوبارہ میری ہمت نہیں ہوئی۔ صبح تک میں یوں ہی بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی، مگر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ عادل کے اس رویے سے میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا، مگر میں نے صبر کا گھونٹ پی کر خاموشی اختیار کر لی۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے میرا ماتھا چوما اور مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ اگرچہ وہ میری خالہ تھی، مجھے پسند کرتی تھیں، مگر ان کی پسند کے پیچھے اپنی خواہشات اور ضروریات ہی چھپی تھیں۔ مجھے اس گھر میں وہ شاید اپنی من پسند نوکرانی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھیں، اور ایسا ہی ہوا۔ شادی کے اگلے دن سے میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ میرے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں دن بھر کیا کرتی ہوں۔ وہ رات کو تھکے ہارے آتے اور سو جاتے۔ ایک دن میں الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ انہوں نے صبح کسی تقریب میں جانا تھا۔ کپڑے نکالتے میں نے ان سے فرمائش کر دی، عادل، آپ کے پاس کوئی 50 جوڑے ہیں، 2-3 جوڑے مجھے بھی دلوا دیں۔ میری بات سن کر بری طرح ہنسنے لگی۔ تمہیں جوڑا دلوا دوں؟ شکل دیکھی ہے اپنی، کس قدر موٹی اور بھدی ہو گئی ہو تم۔ میری آنکھوں میں ان کی یہ بات سن کر آنسو آ گئے۔ عورت اپنے جسم اور روپ کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر وہ بھی اپنے شوہر کے منہ سے۔ اچھا، دل چھوٹا نہ کرو، تمہارے موٹاپے کا علاج بھی ہو جائے گا۔ ان کے منہ سے یہ باتیں زہر کی طرح میرے دل پر لگ رہی تھیں۔ تب وہ مجھے سمجھانے لگے، دیکھو صبیحہ، میں چاہتا ہوں کہ تم خوبصورت اور سمارٹ لگو۔ بے شک تم اس گھر میں میری امی کی مرضی سے بیاہ کر آئی ہو، مگر میرا بھی تم پر کوئی حق ہے، اگرچہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ ایسے جتا رہے تھے جیسے میں اس گھر میں رکھی کوئی فالتو شے ہوں، اور پھر انہوں نے مجھے دن رات موٹاپے کے تانے دے دے کر آدموہا کر دیا۔ مجھے ان کے منہ سے اپنے لیے حقارت بھرے یہ لفظ سن کر بہت الجھن ہوتی۔ میں روتی تڑپتی، مگر انہیں کسی بات سے پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر وقت میرا مذاق اڑاتے۔ تب ایک دن میں رونے لگی۔ بولے، رو مت، تمہارے اس موٹاپے کا علاج تو دنیا میں ہے، اگر تم کرنا چاہو تو۔ میں نے امید بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں ایک ایسی دوا لا کر دوں گا جسے پینے کے 15-20 دن بعد تم پتلی ہو جاؤ گی۔ مجھے دوا کی ضرورت نہیں، آپ مجھے قریبی پارک لے جائیے نا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں، تم تو گھر میں سارا دن ماسیوں کی طرح کام کرتی رہتی ہو، پھر بھی موٹی اور بھدی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے۔ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، وہ سب کچھ بتا دے گا۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر کی تسلی پر میں خوش ہو گئی کہ شاید میں بھی خوبصورت ہو جاؤں گی تو وہ مجھے چاہنے لگیں گے، میری قدر کریں گے۔ اسی وجہ سے میں نے ان کی ہر بات مان لی۔ سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ اگلے 2-3 دن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن ہاتھ میں بڑا سا شاپر تھا، کہنے لگے، کمرے میں جا کر رکھ دو۔ اماں سے باتیں کرنا تھیں، میں بھی شاپر رکھ کر باہر آ گئی۔ شکر ہے کہ اماں نے دیکھا نہیں۔ اماں سے باتیں کر کے جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میں نے اس شاپر کے بارے میں پوچھا۔ بولے، کھول کر دیکھو، اس میں تمہارے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے۔ میں نے کھولا تو دوائیوں کے ڈبے اور شربت تھا، کالے رنگ کا وہ گاڑھا سا شربت جسے منہ کے سامنے لانے سے ہی ایسا لگتا جیسے کوئی زہر پی لیا ہو۔ یہ کیا ہے عادل؟ میں نے ناگواری سے پوچھا۔ یہ تمہاری دوائیں ہیں، میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر تم 30 دن یہ استعمال کرو تو بالکل صحیح ہو جاؤ گی۔ دیکھو نا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم خوبصورت اور پتلی لگو۔ اگر تم یوں ہی ماسی بنی پھرتی رہی، اماں تو تم سے خوش ہو جائیں گی، مگر میری محبت تم کبھی نہیں پا سکو گی۔
ان کی بات سن کر میں واقعی سوچ میں پڑ گئی۔ میری زندگی اماں کے علاوہ بھی تو تھی۔ عورت تو بنی ہی اپنے شوہر دوائیاں لے کر رکھ دیں۔ سوچا تھا کہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر ان دوائیوں کا باقاعدہ استعمال کروں گی، مگر اس سب کو 1-2 دن لگ گئے۔ اگلے دن جب عادل نے میری الماری میں وہ دوائیں جوں کی توں پڑی دیکھیں تو غصے سے بولے، تم نے یہ استعمال نہیں کی ابھی تک؟ تمہارے لیے لایا تھا نا میں؟ وہ شدید غصے میں دکھ رہے تھے۔ ہاں میرے لیے لائے تھے، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لوں، ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اچھا تو کیا میں تمہیں جاہل لگتا ہوں؟ انہوں نے غصے سے مجھے گھورا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ تمہیں اگر مجھ پر اعتبار ہے تو پھر تم نے یہ دوائیاں استعمال کیوں نہیں کی؟ لگتا ہے کہ تم میرے مطابق ڈھلنا ہی نہیں چاہتی، اسی وجہ سے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایک اور طنز بھرا نشتر پا کر میرا دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ جی چاہتا تھا کہ اسی وقت اپنی ماں کے پاس اڑ کر پہنچ جاؤں اور ان کی گود میں اڑ کر پہنچ جاؤں اور ان کی گود میں سر رکھ کر رو دوں۔ مجھے کہاں بیاہ دیا تھا؟ میرا شوہر مجھ میں صفر دلچسپی لیتا تھا اور بس چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے بدل جاؤں۔ خیر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنی امی سے پوچھا تو کہنے لگی، بیٹی اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی لائی ہوں گی، اگر کہہ رہا ہے تو استعمال کر لو، ہو سکتا ہے کہ ان دوائیوں سے تم ویسی ہو جاؤ جیسے وہ چاہتا ہے۔ میں نے بھی وہ دوا استعمال کرنا شروع کر دی، ایک کالا شربت جس کے 3 ڈھکن رات کو پینا ہوتے تھے اور 2 گولیاں۔ یہ کھا کر میں سو جاتی۔ گولی کھانے کے 2 دن بعد ہی میرے تو جسم سے سارا پانی نچڑ گیا، ایسا لگا جیسے میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہوں۔ ان گولیوں کے استعمال نے مجھ میں کمزوری پیدا کر دی، ہڈیوں میں اس قدر درد رہنے لگا جیسے 60 سال کی بوڑھی عورت ہوں، اور پھر چلنے پھرنے میں بھی دقت محسوس ہوتی، بار بار ہاتھ پاؤں کانپتے اور ٹھنڈے پسینے آنے لگتے، میری یہ حالت جب میرے شوہر نے دیکھی تو کہنے لگے، تم بے شک باقی 2 گولیاں استعمال نہ کرو، لیکن یہ شربت لازمی پینا، تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی۔ اپنے شوہر کی اس بات پر بھی میں نے یقین کر لیا۔ اب وہ گولی چھوڑ کر باقی والا شربت میں روزانہ رات کو پی لیتی، مگر مجھے نیند نہ آتی، ساری رات ٹھنڈے پسینے آتے اور ایسا لگتا جیسے دل ابھی اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ اس بے چینی کے باعث میں ساری رات جاگتی رہتی، مگر میں نے اس پریشانی کا ذکر عادل سے نہیں کیا۔ سوچا کہیں کوئی اور دوا ہی نہ لا کر دے دے جسے کھا کر میری طبیعت اور بگڑ جائے۔ اب میں پوری رات جاگتی رہتی۔ 1-2 دن جاگنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے شوہر کے تو معمولات کچھ اور ہی ہیں۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر کمرے سے چلے جاتے، ساری رات غائب رہتے۔ میں اٹھ کر انہیں ڈھونڈتی رہتی مگر وہ نہ ملتے۔ کبھی باتھ روم میں پائے جاتے تو فجر تک وہ کمرے میں نہیں آئے تو میں نماز کے بہانے اٹھی، وضو کرنے باتھ روم جا رہی تھی کہ وہ چھت کی سیڑھیوں سے نیچے آتے دکھائی دیے۔ عادل، آپ ساری رات کہاں تھے؟ آپ اپنے کمرے میں بھی نہیں آئے؟ میری بات پر وہ ہڑبڑا سے گئے، میں تو کمرے میں ہی تھا، تمہیں نہ جانے کیسے وہم ستاتے ہیں، میں نے کہاں جانا ہے؟ وہ یہ کہتے اندر والے کمرے کی طرف چلے گئے۔ مگر عادل، میں تو ساری رات آپ کو دیکھتی رہی، آپ کمرے میں نہیں آئے، کہاں تھے آپ؟ میرے سوال پر وہ غصہ ہونے لگے۔ مجھ سے زیادہ بحث اور سوال جواب مت دیا کرو، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، سمجھی؟ مجھے نیند آئی ہے، سونے دو۔ میں انہیں نماز کا بھی نہیں کہہ سکی، وہ اتنے بپھرے ہوئے تھے کہ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی، مگر یہ بات میرے شوہر کے دل سے نہیں نکلی۔ اگلے دن وہ آئے تو کہنے لگے، لگتا ہے کہ اب تمہیں نیند کی گولی کھانا پڑے گی، ساری رات تمہیں نیند نہیں آتی، کوئی تو وجہ ہے؟ ساری رات تمہیں نیند نہیں آتی، کوئی تو وجہ ہے نا؟ نہیں، مجھے نیند نہیں پوری کرنی، آپ یہ بتائیں آپ ساری رات کمرے سے کہاں غائب رہتے ہیں؟ میرے شکی لہجے پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کہا نا، میرے آفس سے کالز آتی ہیں، رات بھر میٹنگز کرنا ہوتی ہیں، فون پر بات چیت کرنا ضروری ہوتا ہے، ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ مختلف شہروں میں رہتے ہیں، اسی لیے ہر ایک سے بات کرنا پڑتی ہے، اور تم تو جانتی ہو کہ باہر کے حالات کیا ہیں، وہاں پر رات ہوتی ہے تو یہاں دن، اور یہاں دن تو وہاں رات، بس اسی لیے مجھے ذرا مختلف اوقات میں بات کرنا پڑتی ہے۔ میری کمپنی باہر کے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہے، تبھی تو تم اس گھر میں یہ عیش و عشرت دیکھ رہی ہو۔ ان کی بات بھی صحیح تھی، مگر مجھے یہ سب کچھ اور ہی لگ رہا تھا۔
خیر خاموش ہو گئی، مگر انہوں نے مجھے گولیاں دینا شروع کر دیں۔ بولے ان دواؤں سے تمہیں نیند آ جائے گی، میری تو ویسے پوری نہیں ہوتی، مگر تم تو پوری کرو، ایسا نہ ہو کہ 2 سال بعد بیمار ہی پڑ جاؤ اور میری طرح تمہیں بھی ڈپریشن کے دورے پڑنے لگیں۔ شوہر کی بات صحیح تو تھی، مگر نہ جانے کیوں جب سے میں نے دوائیں کھانا شروع کی تھی میرے جسم سے ساری طاقت گویا ختم ہو گئی تھی۔ مگر پھر وہی بات، مجھے عادل کی بات ماننا ہی پڑی اور 2 گولیاں پھر سے شروع کرنا پڑی۔ اب میں صرف مری نہیں اور کوئی فرق رہا بھی نہیں تھا۔ دن رات مجھے سر میں درد رہتا، کبھی چکر آتے تو کبھی کمزوری محسوس ہوتی، مگر عادل کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر عادل اس قدر بے رخی سے پیش آتے کہ میرا ان سے بات کرنے کو بھی جی نہ چاہتا۔ ایک دن ان کے جانے کے بعد میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے پیٹ میں بھاری پتھر پڑے ہوں۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر ساس نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا۔ میں تیار ہو گئی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر تھی، مگر میری تکلیف ایسی تھی کہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے چیک کیا، ایمرجنسی روم میں لے کر گئے، مجھے درد کی دوا دی اور مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ درد کا انجیکشن لگتے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھل گئی، مگر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، تمہارے پیٹ میں ایسی کوئی چیز ہے جس سے تمہیں درد ہو رہا ہے، اگر تم نے ابھی چیک نہیں کروایا بعد میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایسا ڈرایا کہ مجھے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہی بنی۔ الٹرا ساؤنڈ ہونے کے بعد مجھے ڈر سا لگ رہا تھا، جبکہ میری ساس کے چہرے پر خوشی تھی۔ کہنے لگی بہو مجھے لگتا ہے کہ دوسری بات ہے اور میں دادی بننے والی ہوں۔ اماں کی باتیں بھی عجیب تھیں، میری تکلیف کا اندازہ شاید انہیں ابھی نہیں تھا، انہیں صرف اپنے پوتوں کی پڑی تھی۔ خیر میں نے کچھ نہیں کہا۔ کافی دیر لیٹے رہنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر اماں کو لیے میرے کمرے میں آئی۔ میں حیران پریشان لیٹی تھی کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر نے سب سے پہلا سوال مجھ سے یہی کیا، بی بی آپ کوئی دوا استعمال کرتی ہیں؟ جی ہاں، وزن کم کرنے والی دوا استعمال کرتی ہوں۔ میں نے کہا تو اس نے سر پکڑ لیا، تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہ وزن کم کرنے والی دوا استعمال کرو؟ بھئی تم تو پہلے ہی کمزور ہو، تم میں خون کی کمی ہے، پھر تمہیں کیا پڑی تھی وزن کم کرنے کی؟ ڈاکٹر کی بات تو میری سمجھ میں آ گئی تھی، مگر الٹرا ساؤنڈ والی بات بڑی عجیب تھی جو بعد میں مجھے نرس نے بتائی۔ کہنے لگی اگر تم یہ دوا مزید استعمال کر لیتی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو جاتی۔ اب جو مرض تم کو لاحق ہو گیا ہے اس کا علاج تو کم ہی ہے، مگر ہمارے ہسپتال میں آپریشن کامیابی سے کیا جاتا ہے۔ نرس کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے نئی دوائیں لکھ کر دیں، کہا کہ انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنا ہے اور ان کے استعمال کے بعد جو بھی ہوگا وہ آ کر ہمیں لازمی بتانا ہے۔ میں نے بھی بات پلو سے باندھ لی، مگر دل کو ایک پل چین نہیں تھا۔ ڈاکٹر سے میں نے جن دوائیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو ہر ایک نے یہی کہا کہ ان دوائیوں سے موٹاپا تو کم نہیں ہوتا، البتہ انسان کو نقصان زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ان دوائیوں کے ایک نقصان میں یہ بھی تھا کہ اگر عورتیں یہ زیادہ دیر تک استعمال کریں تو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات میرے لیے جان لیوا تھی، مگر کیا کرتی، جان کر بھی خاموش رہی۔ اب مسئلہ یہی تھا کہ مجھے کوشش کرنا تھی تاکہ میں اپنی اولاد پیدا کر کے اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکوں۔ ماں جی اور میں جلد ہی ہسپتال سے فارغ ہو گئے۔ یہ کوئی شام کے 4 بجے کا وقت ہوگا کہ ہسپتال کے صحن میں ہارن بجاتی ایک ایمبولینس آئی۔ ایمبولینس نے آتے ہی اسٹریچر پر لیٹے ایک آدمی کو ایمبولینس سے باہر نکالا اور میڈیکل سٹاف اسے آئی سی یو کی جانب لے جانے لگا، مگر میرا دل اس وقت دھڑکا، نظر اسٹریچر پر لیٹے آدمی کے چہرے پر پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا شوہر ہی تھا، جس پر میں جان چھڑکتی تھی اور اپنی لاکھوں زندگیاں قربان کر سکتی تھی۔ بھاگتی ہوئی آئی سی یو تک گئی، مگر ڈاکٹرز نے مجھے اندر نہیں آنے دیا، کہا کہ ہم بعد میں ہی آپ کو ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں، فی الحال آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ ویسے بھی مجھے لگ رہا تھا کہ پیسوں کا بندوبست کرنا پڑے گا، ورنہ تو میں اپنے شوہر کا علاج تو کیا، ان کے لیے دوا بھی نہیں لے سکوں گی۔ میں نے گھر جا کر کچھ پیسے نقد لائے، اپنے زیورات بھی ساتھ لے آئی کہ ضرورت پڑی تو انہیں بھی بیچ دوں گی۔ خوش قسمتی سے جب میں واپس آئی تو میرے شوہر ہوش میں آ چکے تھے۔ انہیں ہوش میں آتا دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔
امی بھی سجدے میں ہی تھیں، ہم دونوں ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ میرے شوہر نے ICU میں میرا نام پکارا۔ ڈاکٹرز نے آ کر مجھے بتایا کہ آپ کا شوہر آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ وہ شخص جو مجھے جیتے جاگتے پسند نہیں کرتا تھا، ہوش و حواس میں مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا، وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ خوش نہ ہوتی تو اور کیا کرتی۔ میں بھاگی بھاگی ICU میں ان کے پاس پہنچی۔ وہ بستر پر لیٹے کئی سالوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ان کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آپ دھیان سے گاڑی نہیں چلاتے نا، اسی وجہ سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میں نے پیار سے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ تب انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اسی کی سزا ملی ہے مجھے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں عادل؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ سے بہت خوش ہوں، مجھے آپ کے ساتھ کوئی تکلیف نہیں، میری سبھی سہیلیوں کے شوہروں میں سے آپ سب سے اچھے ہیں، میں نے خوش آمدی لہجے میں کہا۔ وقتی انہیں خوش کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو شاید دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے تھے۔ نہیں، ایسے مت ہلکا کرنا چاہتے تھے، نہیں ایسے مت کہو، کہنے دو مجھے کہ میں بھٹک گیا تھا۔ شادی والے دن سے ہی میری نیت میں کھوٹ تھا، میں تمہیں کبھی اپنانا ہی نہیں چاہتا تھا، اور اسی لیے میں نے ماریا سے دوستی کر لی۔ ماریا کو میں پہلے ہی جانتا تھا، شادی سے پہلے بھی اسے ہی پسند کرتا تھا۔ اماں نے یہ شادی نہیں ہونے دی تھی، کہا تھا کہ یہ لڑکی گھر بسانے والی نہیں ہے۔ ان کی بات صحیح تھی۔ ماریا جسے میں محبت، خلوص اور وفا کا پیکر سمجھتا تھا، وہ تو محبتوں کی سوداگر نکلی، پیسے لے کر اپنی محبت اپنے جسم کا سودا کرتی تھی۔ میں تو بس اسے ایک شریف گھرانے کی لڑکی سمجھ کر اس کے پیچھے پڑا رہا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ ایک دن وہ مجھے مکھن سے بال کی طرح نکال دے گی۔ آج اس کا خریدار مجھ سے زیادہ قیمت لگانے آیا تو اس نے مجھے اسی کے ہاتھوں پٹوا دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اتنی بے مروت نکلے گی۔ ایک دن میری جیب کیا خالی ہوئی، وہ تو 3-4 سالوں کی رفاقت بھول گئی۔ اسی پریشانی میں میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں دوائیں پلا پلا کر بانجھ بنانے کی کوشش کی کہ کہیں تمہارے بچے میرے پاؤں کی بیڑی نہ بن جائیں، مگر اب سمجھ میں آیا ہے کہ زندگی میں ایک مخلص بیوی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ میں نے تمہاری ناقدری کی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے عادل کو معاف تو کر دیا، مگر عادل کی لائی ہوئی دوائیں کھانے کی وجہ سے میں کبھی دوبارہ ماں نہیں بن سکی۔ آج میری گود خالی ہے۔ عادل تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر ہر لمحہ ان کی محبت پر شک ہی ہوتا ہے۔ ایسا مرد جسے اس کی بیوی اولاد نہ دے سکے، وہ چاہے جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن بدل ضرور جاتا ہے، اور میں بھی اسی خوف کے سائے تلے زندگی گزار۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔